السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ناظرین و سامعین، آقائے نعمت سرکار مجاہد ملت حضور الشاہ محمد حبیب الرحمن عباسی قادری علیہ رحمت و رضوان کی یادگار آزاد ہندوستان میں سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی پہلی تنظیم آل انڈیا تبلیغ سیرت دہلی کے بینر تلے آج جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارکہ سجائی گئی ہے۔ اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں اپنے تمام ذاکرین، شرکا، ناظرین اور آپ سامعین ناظرین کے، بالخصوص مفسر قرآن، رہبر شریعت و طریقت حضرت علامہ سید ابو الحسن غوثی اشرفی اظہری مدظ اللہ العالی، اور ان کے ساتھ صدر محفل تاجدار لوح و قلم حضرت علامہ ڈاکٹر سید شمیم احمد گوہر مدظ اللہ العالی، صاحب سجادہ خانقاہ حلیمیہ ابو العلائیہ چک الہ آباد انڈیا، اور خطیب اہل بیت حضرت علامہ مفتی محمد منظر حسن خان اشرفی مصباحی، بانی عالمی سنی صوفی تحریک، اور مداحان رسول حضرت ظفر عقیل صاحب ہزاری باغ اور حضرت اسلم وارسی صاحب سیوان کے، جن کی شرکت نے اس محفل مقدس کو دلکش، دلنشین اور دلاویز، ہماری سماعتوں اور ساعتوں کو پرنور اور مبارک بنا دیا ہے۔ ہم اپنے ناظرین و سامعین کے ساتھ شکر گزار ہیں یوسی ٹی وی کے بھی، جن کے ارباب نشر و اشاعت نے اس محفل کی دلاویزیوں کو براہ راست آپ تک پہنچانے کا اہتمام کیا ہے۔ اب ہم قرآن مقدس کی آیات مبارکہ سے آج کے اس محفل پاک کا افتتاح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، کلام پاک کی جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ
بنی اسرائیل کی پہلی دوسری تیسری آیات میں کہ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ، اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، بے شک وہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرات، آج ہم اور آپ جس محفل مبارکہ میں شریک ہیں، اس کے لیے عربی کے دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک لفظ اسرا اور دوسرا لفظ معراج۔ سیرت نگاروں کا عام رجحان ہے کہ ہجرت سے 1 سال یا 1.5 سال پہلے تاریخ انسانی کا اچھوتا محیر العقول ایک ایسا واقعہ دنیا میں ظہور پذیر ہوا جس کو معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ پیر کے دن رجب المرجب شریف کی 27 تاریخ کو پیش آیا۔ قرآن پاک میں جیسا کہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اسی سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے، اور مفسرین و محدثین کے نزدیک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف سدرۃ المنتہا تک کا عروج یہ محدثین و مفسرین کے نزدیک معراج کہلاتا ہے۔ سفر معراج جہاں اللہ جل جلالہ خالق کائنات کی غیر محدود قوت و قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہے، وہیں ہمارے آقا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے معجزات میں سے ایک عظیم اور جلیل معجزہ بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نوم و یقظہ کے عالم میں ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، دنیا والے بے خبر سو رہے ہیں، کائنات مسکرا رہی ہے، بزم امکان کو نئی زیب و زینت بخشی جا رہی ہے، چاند تارے تبسم ریز ہیں، کہکشاں کی شعائیں دامن عالم کو پرنور بنا رہی ہیں، ظلمت شب کافور ہو رہی ہے، موجودات کا ذرہ ذرہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہے۔ ایسی ہی ایک عظیم رات میں یہ واقعہ جس کو معراج النبی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے، اس کا ظہور ہوا۔ اس کی تفصیلات آپ ہمارے شرکا اور ذاکرین کہ آپ سماعت فرمانے والے ہیں، اور جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے ساتھ آج کے صدر اجلاس صدر محفل حضرت علامہ ڈاکٹر سید شمیم احمد گوہر مدظ اللہ العالی صاحب سجادہ خانقاہ حلیمیہ ابو العلائیہ چک الہ آباد انڈیا، وہ رونق افروز ہو چکے ہیں، اور انہی کے ساتھ رہبر شریعت و طریقت مفسر قرآن سیاح یورپ و ایشیا حضرت علامہ سید ابو الحسن اظہری غوثی اشرفی مدظ اللہ العالی بلیک برن انگلینڈ ولی عہد خانقاہ غوثیہ چشتیہ دھاوا شریف، وہ بھی رونق افروز ہو چکے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بمبئی اور روسی بلاد کی دھرتی سے حضرت علامہ مفتی محمد منظر حسن خان اشرفی مدظ اللہ العالی وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور ہمارے درمیان شاعر اسلام حضرت اسلم وارسی سیوانی اور حضرت ظفر عقیل صاحب وہ بھی جڑنے والے ہیں، اور یہ جڑ چکے ہیں۔ ہم ان تمام اپنے شرکا کا اس محفل عید معراج النبی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں استقبال کرتے ہیں. اور اب میں گزارش کروں گا اپنے انڈیا تبلیغ سیرت کے بینر تلے اس پروگرام کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نعت پاک کے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حضرت اسلم وارسی سیوانی صاحب سے وہ اپنے کلام سے ہم تمام ناظرین و سامعین کو نوازیں اور محظوظ کریں. آپ کے سامنے حضرت اسلم وارسی سیوانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پیش کیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک محمد معاذ الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چند اشعار بطور خاص پیش کروں. سماعت فرمائے. کیا بتائیں کہ کیا دیکھتے رہ گئے, کیا بتائیں کہ کیا دیکھتے رہ گئے, کیا بتائیں کہ کیا بتائیں کہ کیا دیکھتے رہ گئے, رحمت کبریا دیکھتے رہ گئے, رحمت کبریا دیکھتے رہ گئے, کیا بتائیں کہ کیا دیکھتے رہ گئے, اور جب گئے عرش پر تو ملائک سبھی, جب گئے عرش پر تو ملائک سبھی, جب گئے عرش پر تو ملائک سبھی, عظمت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے, عظمت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے, کیا بتائیں کہ کیا دیکھتے رہ گئے. شعر دیکھیں. یہ زمین آسمان اور شمس و قمر, یہ زمین آسمان اور شمس و قمر, یہ زمین آسمان, یہ زمین آسمان اور شمس و قمر, تو حسن خیر الورا
دیکھتے رہ گئے حسن خیر الورا دیکھتے رہ گئے کیا بتائیں کہ کیا دیکھتے رہ گئے آمد مصطفیٰ پہ وہ اہل عرب آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ پہ وہ اہل عرب چہرے والضحا دیکھتے رہ گئے چہرے والضحا دیکھتے رہ گئے چہرے والضحا دیکھتے رہ گئے کیا بتائیں کہ کیا دیکھتے رہ گئے آخری شعر سماعت فرمائے چاند ٹکڑے کیے جب رسول خدا چاند ٹکڑے کیے جب رسول خدا چاند ٹکڑے کیے چاند ٹکڑے کیے جب رسول خدا تو لوگ یہ معجزہ دیکھتے رہ گئے لوگ یہ معجزہ دیکھتے رہ گئے اور نعت سرکار اسلم سنایا ہے جب نعت سرکار اسلم سنایا ہے جب نعت سرکار نعت سرکار اسلم سنایا ہے جب تو عاشق مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے کیا بتائیں کہ کیا دیکھتے رہ گئے رحمت کبریا دیکھتے رہ گئے ماشاء اللہ سبحان اللہ آپ لوگ ایک مستقل رکن شاعر حضرت اسلم وارسی سیوانی صاحب سے نعت پاک سماعت فرما رہے تھے اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ محیر العقول واقعہ جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک جلیل اور عظیم معجزہ ہے وہیں پر کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے قدرت کاملہ کا مظاہرہ بھی ہے اس وجہ سے یہ واقعہ نص قرآنی سے ثابت ہے
یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر قرآن شریف میں اس کا ذکر آیا ہے، یہ ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ نبوت کے 12ویں سال ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف سے نوازے گئے، اور جمہور اسلام کا عقیدہ اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں حضور کا جل صحابہ اس کے معتقد ہیں۔ نصوص و آیات و حدیث سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے، اور تمام شبہات جو اس سلسلے میں فلاسفہ کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ واقعہ خواب میں پیش آیا یا طرح طرح کی باتیں جو پیش آتی ہیں، تو یہ بے حقیقت ہے۔ براق کا آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تشریف لے جانا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج نہیں بلکہ انسانیت کی معراج ہے، اور اس سلسلے میں بہترین انداز میں ذاکر اہل بیت حضرت علامہ مفتی منور اشرفی مصباحی مدد اللہ العالی بانی عالمی سنی صوفی تحریک آپ کے سامنے اپنے مدلل اور مفصل انداز میں، اپنے اچھوتے انداز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ان تمام واقعات و نکات کو آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ میں ادب و احترام کے ساتھ ان کو دعوت سخن دیتا ہوں، آپ اپنی گفتگو ہمارے ناظرین و سامعین کے سامنے اپنے انداز میں رکھیں۔ آپ کے سامنے حضرت مفتی محمد منظر حسن خان اشرفی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات بخیر ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے کرم ہے، دعائیں ہیں۔ ماشاءاللہ معراج شریف کی رات میں سید زادگان کی زیارت خصوصیت کے ساتھ جو ہے مفسر قرآن حضرت علامہ الحاج الشاہ ابو الحسن اظہری میاں صاحب قبلہ کی زیارت، علامہ شمیم صاحب قبلہ کی زیارت، یہ تمام کچھ جو ہے حضرت علامہ عبدالقادر علی صاحب، عبدالقادر حبیبی صاحب کے توسل سے اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور سعادت آج کی رات ہم سید زادوں کی زیارت کر رہے ہیں، اللہ اس زیارت کے صدقے میں ہم سب کو جو قبر و حشر میں بھی اس رخ زیبا کی زیارت کا موقع ہے۔ آمین۔ الحمد للہ الذی فضل رسولنا علی الانبیاء جميعا وجعل علیا سید الاولیاء والصلاة والسلام على امام الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ المخدوم الاشرف الذي زہد فی السلطنۃ الدنیا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں، اور میں خوش قسمت ہوں کہ آل نبی کی بارگاہ میں اولاد نبی کے رخ زیبا کی زیارت کرتے ہوئے درود پڑھ رہا ہوں۔ آپ سب بھی پڑھیں، اللہم صلی وسلم اللهم صل على سيدنا صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وسلم، وبارك صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب قبلہ اشرفی جیلانی فرماتے ہیں، خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، سبحان اللہ۔ خدائے برتر و بالا ہمیں پتا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، واہ واہ۔ اور جنت حضرت جبریل پر کفے پا ہے۔ یہ بہت پیارا شعر ہے بہت اچھا، سبحان جی۔
ہم اور آپ تو یہی سنتے آئے، اب پڑھتے بھی آئے کہ جب حضرت جبریل امین تشریف لائے اور آقا علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی خوشخبری بھی دینے اور لے جانے کے لیے تیاری کے لیے، تو آقا علیہ وآلہ وسلم راحت آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبریل امین بیدار کریں تو کس طریقے سے کریں؟ اب بیدار نہیں کریں تو رب العالمین نے جو اپنے محبوب کو بلایا ہے اس میں تاخیر کا اندیشہ، اسی کشمکش میں تھے کہ حکم غیب سے آواز آئی، حاطب غیبی سے آواز آئی، یا جبریل قبل قدمہ، اے جبریل میرے محبوب کے قدم ناز کو بوسہ دے۔ سبحان تو یہ تو ہم پڑھتے آئے کیا تھی، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ابھی حضرت علامہ حضرت ابو الحسن اظہری صاحب قبلہ اگر ہم حضرت کے دست بوسی کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت کا ہاتھ نیچے ہوگا، میرا لب اوپر ہوگا۔ ہم حضرت علامہ گوہر صاحب قبلہ کی دست بوسی کریں تو میرا لب اوپر ہوگا اور حضرت کا ہاتھ نیچے ہوگا۔ ہم آل رسول کے قدموں سے، قطب المشائخ پیران اعظام کے قدموں سے، سادات کرام کے قدموں سے ہم جب لپٹتے ہیں، ہاتھ پاؤں چومتے ہیں ماں باپ کا، تو لب ہمارا اوپر ہوتا ہے اور جسے چومتے ہیں وہ نیچے ہوتا ہے، مگر بڑوں کا مقام بڑے ہی جانا کرتے ہیں۔ یہ شعر کے اندر جو مقصد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر عشق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو بہت اعلیٰ شعر ہے۔ کہ حضرت شیخ الاسلام نے کہا کہ حکم تو ہوا کہ میرے محبوب کے قدم کو بوسہ دو، کیفیت کا ذکر نہیں تھا کہ بوسہ دینا ہے کیسے دینا ہے۔ حضرت جبریل امین اگر قدم ناز مصطفیٰ پر اپنا لب رکھ بھی دیتے تو لب اوپر ہوتا، یا پیشانی رکھ بھی دیتے تو پیشانی اوپر اور قدم ناز نیچے۔ مگر اس شعر کے ذریعے یہ وضاحت ہوتی ہے ایسا نہیں کیا، بلکہ قدم ناز مصطفیٰ کو اپنی پیشانی پہ رکھ لیا، مطلب پیشانی نیچے رہی، اوپر قدم ناز مصطفیٰ۔ حضرت شیخ الاسلام کے جبین حضرت جبریل پر کفے پا ہے، اس کے اوپر کفے پا ہے ابتدا کا عالم تو انتہا کیا، ابتدا کا عالم تو انتہا کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ اور ظاہر سی بات ہے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر انسان جب غم میں ہوتا ہے، چاروں طرف سے غم ہی غم ہو، پریشانی پریشانی ہو، باہر دشمنوں کا جلغار ہو، بتانے پہ تلے ہو، اور کوئی خاص مددگار، خاص ساتھی وہ رخصت ہو جائے جو ہر وقت حفاظت کے لیے دستے اول کی شکل میں ہو، اور اس کی موت کا غم، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی شریک حیات کہ جس نے سب مصطفیٰ کے لیے، ذات مصطفیٰ کے لیے وقف کر دیا ہو، ان تمام غموں کے ساتھ اس عالم میں ظاہر سی بات ہے انسان کو ایک ایسے سیر، ایک ایسی جگہ کی پہ جانے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں سب غم نکل جائے، جہاں انسان کا دل جو ہے فرحت و شادماں ہوتا ہے۔ تو ہم اور آپ تو گھومنے کے لیے جاتے ہیں، تو کوئی شملہ جاتا ہے، کوئی کشمیر جاتا ہے، کوئی تاج محل دیکھتا ہے، کوئی لال قلعہ دیکھتا ہے۔ یہ ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھ کر کے اپنے دل کو قرار دیتے ہیں، مگر یہ عام ذات نہیں، یہ تو وہ ذات جسے رب نے عبدہو کہا ہو، جسے رب نے اپنا بندہ خاص کہا ہو، اس کے صدقے میں سب کچھ کو بنایا ہو، جو باعث تخلیق کائنات ہے، جن کی ذات کا صدقہ ہے کہ نبیوں کو نبوت، رسولوں کو رسالت، کام کو سب کچھ عطا ہوا۔ اس ذات کو اللہ رب العزت نے ان وقتوں میں جو غموں کا وقت تھا، ہر طرف سے لوگ دشمن بنے ہوئے تھے، رب العالمین نے اپنی بارگاہ میں بلا کر اپنی زیارت کرایا، معراج کرایا، اور ایسی زیارت کہ ہم اور آپ اگر سفر کریں، وزیر اعظم سفر کریں،
تو ان کے ماتحت لوگ لکھے، اور جب یہ اللہ کا محبوب جب سفر کر رہا ہے تو رب العالمین خود اس سفر کو بیان فرما رہا ہے، واہ واہ اس قرآن میں فرما رہا ہے۔ اور عالم تو یہ ہے ساتھی رسالت سے چڑھتے بھی ہیں، وہ بھی سفر مصطفیٰ کو نماز میں پڑھتے ہیں، سفر مصطفیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ تو بہت عظیم، بہت بڑی شان ہے۔ اب ایک چیز اور میں چھوٹا ہو کر مفسر قرآن اور ماہر علوم و فنون کے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے وہ تینوں شخصیتیں ایسی ہیں جو علوم و فنون، علوم عقلیہ نقلیہ میں پہاڑ، اب میں کہاں ایک ذرہ ناچیز، مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں معراج ہمارے مصطفیٰ کی ہو رہی، معراج رب کرا رہا ہے، تو معراج کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے سبحان الذی، سبحان پاکی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، پاکی بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو سفر کا ذکر ہونا چاہیے کہ اس گاڑی اس سواری کے ذریعے سفر ہوا، مگر سبحان کہہ کے رب العالمین نے قیامت کے صبح تک اعتراض کرنے والوں کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ تم میرے محبوب کے جانب پہ تم کیا اعتراض کرو گے؟ تمہاری نظروں میں مکہ میں چلنے والا محمد ابن عبداللہ ہے، مگر سنو اسے سفر کوئی اور نہیں کرا رہا ہے، وہ ذات کرا رہا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر شبہ سے پاک ہے، ہر مجبوری سے پاک ہے، وہ خالق و کل شے ہے، وہ جب بنانے والا ہے اور وہ جب سفر کرا رہا ہے، جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، تو وہ پل میں جو چاہے کر دے، اس کے قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ واہ واہ بہت قیامت تک کے لیے اعتراض کرنے والوں کا جواب۔ اور کتابوں میں ہے کہ جب آقا علیہ وآلہ وسلم کی تیاری ہونے لگی، ہم نے دنیا کے دلہا کو دیکھا ہے سجتے ہوئے، وہاں تو نوشہ بزم جنت کی تیاری ہے، شب اسرا کا دلہا ہے، جن کے صدقے میں سب کچھ ہے، کہ آقا علیہ وآلہ وسلم گزار ہوئے، حضرت جبریل امین عرض گزار ہوئے کہ سرکار اے محمد عربی علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو شرف لقا بخش رہا ہے۔ آقا علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوئے، اب تیاری ہوئی، حضرت جبریل امین اکیلے نہیں آئے، اکیلے نہیں آئے، تنہا نہیں آئے، ساتھ میں حضرت میکائیل بھی ہیں، حضرت اسرائیل بھی ہیں، حضرت اسرافیل بھی ہیں، اور روایتوں میں ہے مع کل واحد منہم 70,000 ملک، آپ سب اکیلے اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت بھی ہے۔ سبحان اللہ، اس جھڑمٹ میں، اس شان کے ساتھ شب اسرا کے دلہا تیار ہوئے، 70,000، اور حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، حضرت میکائیل کوئی لگام پکڑے ہیں، کوئی پیچھے ہیں۔ اب نوشہ بزم جنت شب اسرا کے دلہا ناک پر سوار ہوئے، حضرت علامہ نبہانی ہو، حضرت آپ اس کے علاوہ حضرت تمام دیگر مفسرین ہو، امام بہقی ہو، یہ تمام نقل فرماتے ہیں کہ براق کا عالم تو یہ کہ عند اقصا، کہ جہاں تک براق کی نگاہ کام کرتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب جب آقا علیہ وآلہ اس پہ سوار ہونے لگے، اس پہ سوار ہونے لگے، اب سوار ہوئے تو اس وقت بھی اپنی امت کو یاد فرمایا۔ سبحان اللہ، اس وقت بھی۔ اور جب سرکار سوار ہو کر کے تشریف لے گئے آقا علیہ وآلہ وسلم، اور جب میں بہت شارٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بیت المقدس جب پہنچے تو یہاں پر قابل غور چار چیزیں یہ ہیں کہ ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ آقا علیہ وآلہ وسلم اب براق پہ سوار ہو کر کے رحمت عالم نور مجسم پہنچ رہے ہیں بیت المقدس میں، اور جب بیت المقدس میں پہنچے تو وہاں تمام وہ انبیاء کرام موجود ہیں جو آپ سے پہلے دنیا سے ظاہراً تشریف لے جا چکے ہیں، اب سب وہاں موجود ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ علماء و مشائخ و مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا تھا نا، میرا محبوب جب آئے گا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
वाला तंस के मेरे महबूब पे तुम ईमान लाओगे कि नहीं, मेरे महबूब की मदद करोगे। तमाम ने कहा था हाँ हम मदद भी करेंगे, हम ईमान भी लाएंगे, हम इकरार भी करते हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम नबियों को, जो इनमें से चंद को हटा दिया जाए तो वो तमाम के तमाम अपनी कब्रों में आराम फरमाते। हजारों साल जिनको हो चुका था उन सबको हाजिर फरमाया और हाजिर फरमाकर अपने महबूब से इमामत करवाया, ताकि दुनिया को ये पैगाम मिले जब आदम आकर के के पीछे अदा कर रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम आकर के अदा कर रहे हैं, हजरत नूह आकर के अदा कर रहे हैं, हजरत इब्राहिम आकर के अदा कर रहे हैं, हजरत सुलेमान आकर के अदा कर रहे हैं। जो नबी जाहिरन जा चुके हैं जब वो आकर के अदा कर रहे हैं तो इससे नबी अंबिया की हयात का पता चलता है, अंबिया की जिंदगी का पता चलता है। जब नबी आकर के नमाज पढ़ रहे हैं और उनकी जिंदगी साबित है तो ये तो नबियों के नबी हैं, ये तो रसूलों के रसूल हैं। जिंदगी का क्या हाल है? आज के वाक़यात को अकीद समझ लिया जाए तो मैं समझता हूँ अहले सुन्नत के अकायद की सब तमाम दलीलें इसमें मौजूद, सब दलीलें इसके अंदर मौजूद है। जरूर पैगाम काम किया जाए, इस चीज को आप किया जाए। अब जब सरकार मेराज बैतुल मुकद्दस में तशरीफ ले गए और जब बैतुल मुकद्दस में गए वहां हजरत इब्राहिम भी है, हजरत दाऊद भी है, हजरत सुलेमान भी है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी है। और जाहिर सी बात है अब वहां मुसल्ले इमामत है, मुसल्ले इमामत है। अब जाहिर सी बात है इमाम अगर मुकर्रर नहीं है तो अब तो वही इमामत करे जिसका इल्म भी आला हो, जिसका हुस्न भी आला हो, जो फजलो शराफत में सबसे आला हो। अब वो तमाम अंबिया के सामने हर नबी ने अपने अपने तरीके से वहां अल्लाह की हम्दो सना पे, जैसा कि किताबों के अंदर मौजूद है, मैं दो चार अर्ज करना चाहता हूं। अब वहां तमाम नबी मौजूद, इमाम बैहक़ी फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इत्तख़ज़ इब्राहीम खलीला व अअतानी मुल्कन अज़ीमन व जअलनी उम्मतन क़ानितन लिल्लाह। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने इब्राहिम को खलील बनाया। हजरत इब्राहिम कहते व अअतानी, और जिसने मुझे अजीम मुल्क अता फरमाया, और वजअलनी उम्मतन क़ानितन लिल्लाह, और जिसने मुझे अल्लाह से डरने वाली उम्मत बनाया। उम्मत का लफ्ज बहुत माना खैज है, मगर इसके ऊपर अगर बात हो तो बहुत आगे बात निकल जाएगी। और अब मुझे ऐसा कायद बनाया कि जिसकी क़यादत, जिसकी इक्तिदा की जाती है, और मुझे आग से बचाया। व अनक़ज़नी मिनन नार वजअलहा अलैया बर्दन व सलामन, और आग को मेरे ऊपर सलामती वाली, ठंडक वाली बना दिया। उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े हुए, आपने अपने रब की सना करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खव्वलनी मुल्कन, अल्लाह ने मुझे हुकूमत अता की। उस रब का शुक्र, एहसान, तारीफ। और उसने मुझ पर ज़बूर नाजिल किया और मेरे हाथ में लोहे को जो नर्म कर दिया। वसख्खर ली अत्तैर, और अल्लाह ने परिंदों को, वल जिबाल, और पहाड़ों को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया। वो आतानी अल हिकमा, और अल्लाह ने मुझे हिकमत अता फरमाई। वो फसलल खिताब, और मुझे फसले खिताब की कुव्वत गोयाई अता फरमाई। अब उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खड़े हुए, अपने रब की सना बयान करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर लिय रियाह, उस अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर ली, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मेरे लिए हवा को मुसख्खर कर दिया। वल जिन्न वल इंस, इंसानों जिन्नात को मेरे लिए मुसख्खर कर दिया, और मेरे लिए शयातीन को मुसख्खर कर दिया, जो इमारतें मुजस्समे बनाते थे। मुझे परिंदों की बोली सिखाई, हर चीज का इल्म अता फरमाया,
وکل شیء اور ہر چیز کا علم بھی مجھے عطا فرمایا، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، مجھے ایسا عظیم ملک دیا جو میرے بعد کسی اور کے لیے لائق ہی نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہوئے کہا الحمدللہ الذی علمنی التوراۃ والانجیل، اس تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے توریت اور انجیل کی تعلیم دی، وجعلنی، اور جس نے مجھے ایسا معجزہ دیا کہ ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذنہ، کہ میں مادر ذات کو اب مردوں کو اللہ کے حکم سے میں زندہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کفار سے نجات عطا فرمائی، مجھے اور میری والدہ کو شیطان رجیم سے محفوظ رکھا۔ اور جب یہ تمام تعریف کر چکے، حضرت آدم بھی، حضرت موسیٰ بھی، حضرت داؤد بھی، حضرت سلیمان بھی، حضرت عیسیٰ بھی، تو اب باری آئی حسنین کے نانا کی، اب باری آئی فاطمہ الزہرا کے بابا کی، اب باری آئی غریبوں کے غمگسار رحمت عالمیان کی، اب باری آئی شفیع الدین کی، اب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ کے رسول نے خطبہ کے لیے جو جملہ کہا سنیے، قسمت پہ ناز کیجئے کہ ہمیں یہ در ایسا در ملا ہے ہماری عبادتوں کی وجہ سے نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ دامن مصطفیٰ اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور مجھ پر قرآن کو نازل کیا ہے، فیہ تبیان کل شیء، جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اور یہی نہیں، وجعل امتی خیر امہ، اب میری امت کو بہترین امت بنایا ہے، اخرجت للناس، کہ جسے نکالا گیا ہے بھلائی کی تبلیغ کے لیے، بھلائی کے حکم کے لیے، وجعل امتی امتا وسطا، اور جس نے میری امت کو درمیانی امت بنایا ہے، وجعل امتی هم الاولون، اور جس نے میری امت کو یہ مقام دیا کہ وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، وشرح صدری ووضع عنی وزری، اور جس نے میرے سینے کو کشادہ فرما دیا، میرے بوجھ کو ہٹا دیا، ورفع لی ذکری، اور جس نے میرے لیے میرے ذکر کو بلند فرما دیا، وجعلنی فاتحا وخاتمہ، اور جس نے مجھے ابتدا کرنے والا اور انتہا کرنے والا بنایا۔ جب یہ خطبہ، ایسا عظیم خطبہ جب رحمت للعالمین نے نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، تو اب سنیے کہ امام بحقی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ انہی فضائل کی وجہ سے تم سب پر محمد عربی علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، انہی تمام خوبیوں کی وجہ سے سب پر نبی کو فضیلت دی گئی ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ وآلہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز کی امامت فرمایا۔ اللہ سبحان اللہ، وقت کی قلت ہے مفتی صاحب، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تمام نبیوں کے سامنے آپ کا فصل الخطاب خطبہ، آپ کا ایسا عظیم خطبہ جہاں اس خطبے کے ذریعے علم کی، آپ کے عالم ہونے کی، آپ کی فصاحت و بلاغت، آپ کے قادر الکلام اب ملکہ کی، جہاں یہ تمام جو ہے خوبیاں اجاگر ہوتی ہیں، وہیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آقا علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر کیوں خطبہ دیا، اس لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے انہیں آگے بڑھا دیا گیا، ایسے ہی نہیں، انہیں آگے ایسے ہی نہیں بڑھایا گیا، وہ بڑھانے کے قابل تھے اسی لیے بڑھایا گیا ہے، وہ ہر خوبی کے قابل تھے اسی لیے بڑھایا گیا ہے، وہ امامت کے قابل
کہ اسی لیے مصلی امامت دیا گیا ہے. وہ اللہ نے ان کے مقام کو عرفہ و اعلیٰ بنایا ہر طریقے سے، اسی لیے انہیں یہ مصلی امامت دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ آقا کے والی جیسا کہ دوسری حدیث میں آتا امام نسائی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ وآلہ وسلم نے کہا ثم دخلت الى بیت المقدس، میں بیت المقدس میں داخل ہوا اور تمام نبی وہاں موجود، تو مجھے کہا گیا آگے بڑھیے الامامت فرمائیے. سبحان اللہ. اور اس جگہ پر کب تک بولنا ہے مجھے کہ میں زیادہ تو وقت نہیں لے لیا؟ ہاں وقت کی قلت ہے، مختصر میں 2-3 منٹ میں گفتگو مکمل فرمائیں. ہاں 5 منٹ اور انشاءاللہ. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ تو ہم نے سن لیا، ضرورت یہ ہے کہ آقا علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف کے لیے گئے، جہاں جنت کی سیر فرمایا وہاں جہنم کو بھی تو دیکھا ہے. آپ نے طرح طرح کے عذاب میں کو گرفتار بھی تو دیکھا ہے. کسی کا پیٹ پھاڑا جا رہا ہے، کسی کے الگ زبان باہر ہے، کوئی طرح طرح کے عذاب میں ہے. آپ نے فرمایا یہ سود کا عذاب ہے، یہ فحش کلامی کا عذاب ہے، یہ اپنی یہ عزت نفس کی حفاظت نہ کرنے کا عذاب ہے. تو آج ضرورت یہ ہے کہ ہم معراج کے واقعے کو بھی بیان کریں اور ہمیں جو سبق ملا ہے اسے بھی بیان کریں، تاکہ ہماری نسلیں، ہماری قوم جو ہے فضیلت سن کر کے آہ آہ نہ کرے، واہ واہ نہ کرے، بلکہ عبرت سن کر کے، سبق سن کر کے، گناہوں سے توبہ کر کے، نماز کی پابندی کر کے، سنت رسول پر عمل کر کے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کرے. سرکار کی معراج تو سب کا دیدار ہے، ہماری معراج یہ ہے کہ ہم آقا علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، ہم معراج کے تحفے کو اپنے عمل میں لا کر کے سرکار کی خوشنودی حاصل کر لے. یہ مومنین کی بات. سبحان اللہ. سرکار میں یہ ایک چیز آ رہی ہے کہ نالین والی بات جو آتی ہے، عرش پر سرکار تشریف لے گئے، معراج میں عرش پر گئے تو نالین پہن کر یا اتار کر، جس طرح فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ کی تفسیر میں صاحب تفسیر روح البیان میں بھی، پھر حشت بہشت میں بھی. میں اس جگہ پہ ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار نالین پہن کے جائیں یا نالین شریف کو اتار کے جائیں. حالانکہ تفسیر روح البیان میں صراحت ہے کہ پہن کے تشریف لے گئے، حشت بہشت میں بھی ہے، مگر اتار کے جائیں یا پہن کے جائیں یہ تو اس سے محبوب کی شان میں اضافہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر نالین پہن کے بھی جائیں تو نالین کی وجہ سے عرش کو وہ فضیلت حاصل ہو. یہ عرش کے لیے بڑی بات ہے، پیارے مصطفیٰ کے لیے نہیں کہ نالین پہنے تو بڑے ہو گئے، اتار لیے تو چھوٹے ہو گئے. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ وہ جس طریقے سے بھی جائیں، جہاں بھی قدم رکھ دیں، جس جگہ بھی قدم رکھ دیں. بہت اچھی بات ایک عاشق نے کہی ہے کہ سرکار پہلے آسمان پہ گئے، یہ پہلے آسمان والوں کی معراج، دوسرے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان والوں کی معراج، جہاں جہاں سے نبی گزرے وہاں وہاں کی معراج ہوئی، اور نبی نے رب کو دیکھا، یہ نبی کی معراج، نبی نے رب کو دیکھا، یہ نبی کی معراج. اور ہم سب کی بختی ہے. اور میں ایک مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت علامہ غلام عبد القادر حبیبی صاحب قبلہ کو کہ آپ نے سید زادہ کی زیارت کرا کے ہم غلاموں کی بھی آج معراج کی رات میں معراج کرا دیے. اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو فرمائے، اس محنت کو قبول فرمائے، اس محبت کو قبول فرمائے. ورنہ اس لاک ڈاؤن کے دور میں پابندیاں ہی پابندیاں ہیں، ایسے حسین چہروں کی زیارت کا موقع کیسے ملتا. اور اس رات کو جس رات میں ان کے جد کریم نے معراج کی، ہم غلاموں کو ان کے رخ زیبا کو دیکھ کر معراج کی دولت. اللہ رب العزت ان کا سایہ دراز رکھے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو میرے پیر سور قطب المشائخ کے فیضان سے مالا مال فرمائے. اگر کوئی غلط ہوئی ہو اسی طریقے کے بیان میں اللہ اسے معاف فرمائے. میں علل اعلان قائل ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان سبحان اللہ. سبحان یہ تھے اللہ سبحان روس البلاد ممبئی سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت علامہ مفتی محمد منظر حسن خان اشرفی مصباحی بانی انٹرنیشنل سنی صوفی تحریک. آپ ان کی زبانی اس واقعے کے تعلق سے سماعت فرما رہے تھے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ وہ شب معراج راج، وہ صفِ محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود. تو کوئی بھی ایسا ہوا، اس کی تشریح آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے سماعت فرمائی. اور اب میں اپنے مہمان شاعر محترم اسلم وارثی صاحب سے گزارش کروں گا صرف 3 شعر آپ بارگاہ رسالت مآب میں پیش فرمائیں، اور اس کے بعد ہمارے آج کے مہمان خصوصی مقرر خصوصی اپنی گفتگو فرمائیں گے. اسلم وارثی صاحب. جی ارشاد فرمائیں اسلم وارثی صاحب. مطلع حاضر کر رہا ہوں. ارشاد ہو. الہی زندگی یوں ہی بسر ہو، سبحان اللہ. الہی زندگی یوں ہی بسر ہو، الہی زندگی یوں ہی بسر ہو، نبی کا درد ہو میرا جگر ہو، سبحان اللہ. کا درد ہو میرا جگر ہو، نبی کا درد ہو میرا جگر ہو، الہی زندگی یوں ہی بسر ہو. اور یہ شعر دیکھیں بہت ہی پیارا شعر ذرا سماعت فرمائیں. ارشاد. غلاموں کی خبر رکھتے ہیں آقا، غلاموں کی خبر رکھتے ہیں آقا، غلاموں کی خبر رکھتے ہیں آقا، وہ آقا ہی نہیں جو بے خبر ہو، بے شک. سبحان اللہ. وہ آقا ہی نہیں جو بے خبر ہو، الہی زندگی یوں ہی بسر ہو، اور سراپا بندگی وہ زندگی ہے، سراپا بندگی وہ زندگی ہے، سراپا بندگی وہ زندگی ہے، خیال مصطفیٰ میں جو
بسر ہو، خیال سبحان اللہ میں جو بسر ہو، الہی زندگی کیوں بسر ہو. آخری نہیں اس کے سوا کوئی تمنا، نہیں اس کے سوا کوئی تمنا، نہیں اس کے سوا کوئی تمنا، جب آئے موت تو پیش نظر ہو، جب آئے موت تو پیش نظر ہو، الہی زندگی یوں ہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء صاحب سبحان اللہ. آپ نے اپنا کلام ایسی شخصیتوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ آج کے ہمارے صدر محفل ماشاء اللہ انہوں نے نعتیہ ادب ایک نمایاں مقام پورے عالم اسلام میں ان کو حاصل ہے. اور اس وقت کیا کرتے تھے جب ہمارے یہاں لکھنے والوں کی کمی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے نعتیہ ادب کے اوپر انہوں نے ایک صنعت بھی ایجاد فرمائی ہے شعر و شاعری کے حوالے سے. انشاءاللہ وہ اپنے خطبہ صدارت میں ان تمام چیزوں کو پیش فرمائیں گے. یہ حضرت اسلم وارثی صاحب ہیں جنہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعتیہ اشعار پیش کیے ہیں. اور اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ اس شخصیت کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں، چونکہ میری ایک مجبوری ہے کہ میں اس پروگرام کو 1.5 گھنٹے تک چلاتا ہوں، اور ایک بڑا وقت گزر چکا ہے. چونکہ مفتی منظر حسن صاحب قبلہ یہ پہلی مرتبہ ہمارے آل انڈیا تبلیغ سیرت کے اس پروگرام میں آپ تشریف لائے ہیں، جن کا ہم نے استقبال بھی کیا ہے، تو پہلا اتفاق ہے. اور اسی طریقے سے صدر اجلاس بھی پہلی بار تشریف لائے ہیں. ہمارے ناظرین و سامعین ان کا دیدار بھی کریں گے اور ان کی بڑی دلنشین گفتگو ہوتی ہے وہ بھی سماعت کریں گے. اس سے پہلے میں اپنے مقرر خصوصی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں. گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اس رات اس شب مبارکہ اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے پوری ایک قصیدہ معراجیہ آپ نے رقم فرمائی ہے اس حوالے سے. اور بڑے بڑے اس وقت سے لے کے اب تک شعراء نے محبتوں کی زبان میں اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی ہے، محبتوں کی سوغات پیش کی ہے. اس لیے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ گویا کے زبان حال سے ہمارے آقا فرما رہے تھے کہ یا اللہ انتا وما سوا کا ترکتو لیاجلک. تو اللہ نے جو جواب دیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو میں ادب و احترام کے ساتھ سیاح یورپ و ایشیا مفسر قرآن یہ جہاں بھی جاتے ہیں قرآن بولتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں قرآن کے حوالے سے ان کی گفتگو ہوتی ہے، تو میں ان کو ادب و احترام کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے ناظرین و سامعین کے سامنے اپنی گفتگو آپ رکھیں. اب آپ کے سامنے مفسر قرآن رہبر شریعت و طریقت حضرت علامہ سید ابوالحسن الشفیع اظہری غوثی مدظ اللہ العالی ولی عہد خانقاہ غوثیہ چشتیہ دعوی شریف غازی پور مقیم حال بلیک برن انگلینڈ. جزاک اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ممنون ہوں حضرت ڈاکٹر غلام عبد القادر حبیبی صاحب کا، آپ نے آج کے اس عظیم الشان انٹرنیشنل ویبینار میں دعوت دی، اور انتہائی مسرت ہوئی صدر اجلاس کی زیارت کر کے حضرت علامہ و مولانا سید شمیم گوہر صاحب قبلہ مد ظلہ العالی آستان عالیہ حلیمیہ الہ آباد، اور انتہائی مسرت ہوئی مفتی منظر حسن خان اشرفی مد ظلہ العالی کے خطاب کو سن کر۔ آپ انتہائی متحرک انسان ہیں اور اہل علم میں آپ کا شمار ہوتا ہے، کام کے آدمی ہیں، کام کرتے ہیں، تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انتہائی مکمل اور مدلل ان کا خطاب رہا۔ میں انہی کے خطاب سے چند چیزیں لے کر جو معراج کے فوائد ہیں اس کا تذکرہ کروں گا، پھر حضرت کو انشاءاللہ سماعت کریں گے، اور ہمارے اسلم وارثی سیوانی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے، آمین۔ اللہم آمین۔ دیکھیے، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ کا ترجمہ ڈاکٹر عبد القادر حبیبی صاحب نے بھی کیا اور ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے بھی کیا، اور یو سی ٹی وی کے ذریعے آج یہ پروگرام 36 ممالک میں نشر ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے جو بات جا رہی ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ اور اس میں آتھینٹسٹی ہے۔ جیسے کہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں امامت فرمائی۔ اس سے جو عقیدہ ملتا ہے وہ یہ کیا، وہ عقیدہ ملتا ہے حیات النبی کا۔ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عقائد ہیں اس کے تعلق سے جو عقیدہ ہے، ایک طبقہ برزخی حیات کا قائل ہے اور ایک طبقہ حیات جسمانی کا قائل ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، انبیاء کرام وہ تمام انبیاء کے لیے کہ تمام انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں میں۔ تو معراج کے ذریعے صرف یہ عقیدہ نہیں ملتا کہ اپنی قبروں میں زندہ ہے، بلکہ بیت المقدس میں آ کر کے پتہ چلتا ہے کہ صرف قبر کی زندگی نہیں ہے، بلکہ جو دنیاوی زندگی ہے اس سے بھی اعلیٰ ان کی زندگی ہے، اس سے بھی زیادہ بہتر ان کی حیات۔ معراج سے جو عقیدہ ملتا ہے، یاد رکھیے گا جیسا مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی لے گیا، اللہ سیر کرانے والا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب سیر کوئی کرتا ہے، سیر بلا حرکت و ارادہ نہیں ہوتی،
بے شک پہلے ارادہ چاہیے اور پھر اس کے بعد حرکت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سیر میں ارادہ کس کا ہے اور اس سیر کا محرک کون ہے؟ ارادہ بھی اللہ کا، محرک بھی اللہ ہے۔ بے اس شک کا ارادہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ اللہ ہی محرک، تو اللہ لے جانے والا اور اس کا بندہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم متحرک، یعنی انہیں حرکت دی گئی، وہ سیر کر رہے ہیں اور مسجد اقصی تک یہ منتہائے حرکت عرضی، یعنی کہ زمین پر جو سفر طے ہوا اس کی انتہا تھی مسجد اقصی۔ اب مسجد اقصی پر آ کر مفتی صاحب آپ کی گفتگو سے ایک بات اور ذہن میں آئی کہ حضور اکرم نے یہ امامت کیوں مسجد اقصی میں ہی فرمائی، تاکہ سارے انسانوں کو پتا چل جائے کہ مصلی حرم کا ہو وہ بھی رسول کا ہے، وہ مسجد اقصی کا ہو وہ بھی رسول کا ہے، یعنی دونوں جگہ ہمارے رسول کا اختیار ہے۔ اب ذرا غور کیجئے تو یہ منتہائے حرکت، یہ جو حرکت ہے اس کی انتہا، زمینی انتہا یہ ہے مسجد اقصی، اور اس سیر کی جو منتہا ہے وہ لامکان ہے، وہ لامکان ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہاں پر ایک بات میں کہوں، قرآن کہتا ہے قل لا یعلم، جو عقیدہ مل رہا ہے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون، کہہ دو اے محبوب وہ لوگ جو زمین و آسمان میں ہیں، یعنی جن کا پتہ زمینی ہو آسمانی ہو، انہیں غیب وہ غیب نہیں جانتے، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ غیب نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور کوئی نہیں جانتا وہ کب اٹھایا جائے گا، یعنی غیب فقط اللہ جانتا ہے، نہ زمین پر کوئی جانتا ہے نہ آسمان پر کوئی جانتا ہے۔ آیت یہ بتا رہی ہے، اسی آیت کو لے کر کودتے ہیں لوگ، اب غیب رسول اللہ کے غیب کی بھی نفی کر دیتے ہیں، حضور کو بھی علم غیب نہیں، اسی لیے معراج کے ذریعے اللہ نے بتایا جو زمینی ہو وہ غیب نہ جانتا ہوگا، جو آسمانی ہو وہ غیب نہ جانتا ہوگا، مگر میرا محبوب نہ زمینی ہے نہ آسمانی ہے، یہ تو لامکانی ہے، جو لامکان تک جا رہا ہے اس کے غیب کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں میں یہ بھی کہوں گا نبی کی شان یہ ہے کہ یہ زمینی بھی ہے، یہ آسمانی بھی ہے، یہ لامکانی بھی ہے۔ سبحان حضرات اللہ۔ محترم اب ذرا غور کیجئے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور بڑی اچھی بات کہی مفتی صاحب قبلہ آپ نے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو جانے کے بعد آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، فکان قاب قوسین او ادنا، وہ قرب ایسا ہے کہ کوئی سمجھا نہیں سکتا، مگر ذرا غور تو کیجئے، اور حضور جب آتے ہیں، حضور آتے ہیں تو کس انداز سے آتے ہیں، کس طرح آتے ہیں، حضور اکیلے جاتے ہیں اور قرب اللہ کا قرب خدا اس طرح حاصل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی رسول اللہ اپنی امت کو چھوڑتے نہیں، فراموش نہیں کرتے۔ اب ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کو اللہ سے قرب حاصل ہے، امت کو چھوڑا نہیں، امت کیسے قرب حاصل کرے، وہاں سے ایک چیز لے آئے تاکہ امت جب چاہے قرب حاصل کر لے، اسی کا نام نماز ہے، الصلاۃ ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ نماز لے کر آئے، نماز کا تحفہ لے کر آئے تاکہ امت اس کے ذریعے قرب حاصل کر لے، تو یہ نماز کا تحفہ شب معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہاں پر علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہ معراج کی شب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین چیز ان کو ملی، تین چیز۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آخری دو آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ دوسری چیز کیا ہے، 50 نماز سے 5 نماز ہو گئی تو 5 نماز لے کر کے آئے، یعنی 50 دی گئی 5 کرا کے آئے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، اہل ایمان کی بخشش کا وعدہ لے کر کے آئے، اہل ایمان کی بخشش کا وعدہ لے کر کے آئے۔
तीन चीज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। तो इस पर इमाम अब्दुल रहमान सफूरी शाफई साहिब नुज़हतुल मजालिस बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं। वो कहते हैं कि तर्जुमा क्या है, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, कि रसूल ईमान लाए, रसूल ईमान लाए जो कुछ नाजिल हुआ रब की तरफ से, और ईमान वाले भी ईमान लाए। तो यहाँ पर अगर इसको यूं समझाया जाए कि जब 50 नमाज थी और उसे 5 कर दिया गया, और बार बार रसूल अकरम तकरार कर रहे थे उम्मती उम्मती रब्ब हबली उम्मती, और फिर अल्लाह ने बख्शिश का वादा दे दिया। जब नमाज 50 से 5 हुई, बख्शिश का वादा हासिल कर लिया, आमन रसूल, रसूल को इत्मीनान हो गया, रसूल को इत्मीनान हो गया, रसूल को तसल्ली हो गई, रसूल को तशफ़ी हो गई। आमन रसूल यानी इस पर रसूल अकरम राजी हो गए, बिमा उनज़िला इलैहि, जो रब की तरफ से नाजिल हुआ, मिर यानी 5 नमाजों पर राजी, और अहले ईमान की बख्शिश पर राजी, और है भी वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब हम आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। तो आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मोमिनून, कि रसूल ईमान लाए जो अपने रब की तरफ से पाया, जो उन पर नाजिल हुआ, और ईमान वाले भी ईमान वाले भी मान गए। कुल्लुन आमना बिल्लाहि, यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात है, यानी जिस पर हमारा नबी राजी, उस पर इस नबी के उम्मती राजी। आमन रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मोमिनून, और ईमान ले आए रसूल जो कुछ नाजिल हुआ रब की तरफ से, और ईमान वाले कुल्लुन आमना बिल्लाहि, और हर चीज पर ईमान ले आए। वो फरिश्तों पर, देखिए मेराज की शब ये सारा अकीदा मिल रहा है, ये फवायदे मेराजिया में है। ये कुल्लुन आमना बिल्लाहि यानी अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, और किसी नबी में फर्क नहीं करते, यानी किसी नबी के एहतराम से भागते नहीं, हर नबी का एहतराम करते हैं। अब जरा गौर कीजिए, और फिर जो कुछ मिला समिअना व अताना, हम जो कुछ सुनते हैं हम उसी की इताअत करते हैं, और हमें पलट करके उसी की तरफ जाना है। अब जरा गौर कीजिए, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी की बर्दाश्त से ज्यादा उस पर बोझ डालता ही नहीं। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जो कुछ उसके पास आता है उसका जिम्मेदार वो खुद है। अब जरा गौर कीजिए, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, अच्छा करता है तो अच्छा पाता है, बुरा करेगा तो उसका नतीजा उसके लिए बुरा होगा। रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना, ऐ हमारे रब हमसे तू मुआखिजा न कर अगर हम कोई चीज भूल जाए, यानी कोई वसवसा आ जाए उस पर मुआखिजा न कर, औ अख्ताना कोई खता हो जाए उस पर भी मुआखिजा न कर। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लना, ऐ हमारे रब हम पर वो बोझ न डाल जो तूने पिछली उम्मतों पर डाला था। जरा गौर कीजिए, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना भी, ऐ हमारे रब हम उस बोझ को उठाने की ताकत नहीं रखते, फाफु अन्ना माफ फरमा दे, वग़फिर लना हमारी बख्शिश कर दे। अब जरा गौर कीजिए, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, फाफु अन्ना फाफु अन्ना, अब जरा गौर कीजिए, वरहमना, और तू हम पर रहम फरमा दे, अंत मौलाना, तू ही हमारा मौला है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमारी मदद फरमा दे काफिरों पर। अब यहाँ देखिए, ये जो रात में, ये जो शबे मेराज में जो ये आयतें सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रसूलुल्लाह लेकर आए हैं, ये आयतें ये बताती हैं कि मेराज की शब में क्या लेकर आए हैं, मेराज की शब में क्या लेकर आए हैं, जो लेकर आए हैं। अब किसी को यह जानना है कि शबे मेराज हुजूर क्या लेकर आए, तो बस ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों को पढ़ ले, उसे समझ में आ जाएगा क्या क्या लेकर आए। बख्शिश लेकर आए, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ ले तो उसे पता चल जाएगा जो हाल पिछली उम्मतों का हुआ है इस उम्मत का नहीं होगा। तो दोस्ताने मोहतरम, याद रखिएगा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत अजीम, बहुत बुलंद है, जैसा कि मुफ्ती साहब ने फरमाया। और याद रखिएगा, हुजूर को मानने का
جو ایک میٹر ہم کو ملا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے کہ معراج کو ماننے کا طریقہ کیا ہے، وہ اس طریقے سے مانے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ابو جہل نے جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ کل رات میں ہی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے اور واپس آ گئے، تو انہوں نے کہا کیا حضور نے کہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں کہا ہے۔ تو کہا پھر جب کہا ہے تو یہی سچ ہے۔ ابو جہل کو جواب دیا پھر یہی سچ ہے۔ تو ابو جہل نے کہا عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ صدیق اکبر نے جواب دیا کہ میں نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو حضور کہیں اسی پر ایمان رکھنا، یہی کامیابی ہے، یہی معراج کا درس ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے مفسر قرآن حضرت علامہ ابوالحسن الشفیع اظہری غوثی مدد اللہ العالی، جن کا خطاب نایاب آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اور اس واقعے کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہتے ہیں کہ وہ سوئے ہیں وہ بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے، تلوے سے ان کے قدسی پیشانی مل رہا ہے۔ آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے؟ جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے۔ اور اب وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنے منزل تک پہنچنے والا ہے، اور آل انڈیا تبلیغ سیرت کے پلیٹ فارم پر اس وقت ہمارے سامنے آج کے محفل کی جو صدارت فرما رہے ہیں، یہ بڑی عظیم خانقاہ کے صاحب سجادہ ہیں، بڑے ہی محبت اور اپنائیت کے اور یاروں کے یار ہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں ان کو، جن سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو پرانی یادیں ہماری زندہ ہو جاتی ہیں۔ اور اس وقت جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس وقت یہ ہماری جماعت کا ایک بہت عظیم قلمکار تھا، جس وقت لوگ قلم پکڑنا نہیں جانتے تھے۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کا جو ماہنامہ ہے، آپ نے ایک عرصے دراز تک اس کی ادارت کی ذمہ داری آپ نے حسن و خوبی کے ساتھ انجام دی، اور اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، صاحب سجادہ ہیں۔ ان کی عظمتوں کی ایک چیز اور بھی گواہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں دو شاگردوں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک تو حضرت علامہ ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمۃ و رضوان، اور دوسرے حضرت علامہ عبدالرشید علیہ الرحمۃ و رضوان۔ ان کے بارے میں کم آتا ہے، لیکن یہ دونوں شخصیتیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں بلا واسطہ تلمس طے کرنے والی تھی۔ تو حضرت عبدالرشید علیہ الرحمہ ان کے خاندان کے ہیں، ان کے آباء و اجداد ہیں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر سید شمیم گوہر اللہ الاقدس وہ شخصیت ہے جنہوں نے نعتیہ ادب کے اوپر بہت زبردست کام کیا ہے۔ عالمی سطح پر ان کا نام جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور قلم کے حوالے سے یہ جو لکھ دیتے ہیں سکہ رائج الوقت ہو جاتا ہے۔ آج کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت علامہ شمیم گوہر صاحب قبلہ مدد اللہ العالی۔ حضرت میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آل انڈیا تبلیغ سیرت کے اس پروگرام میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے کلمات سے ہم تمام ناظرین و سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرات آپ کے سامنے تاجدار لوح و قلم حضرت علامہ ڈاکٹر سید شمیم گوہر صاحب سجادہ خانقاہ حلیمیہ ابوالعلائیہ چک الہ آباد۔ نحمد ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، اب اس جلسے کے اختتام کا وقت
قریب ہے، اور حضرت یہ گفتگو فرمائیں۔ عرض کر کے رہوں گا جی 20 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، پورا 20 منٹ۔ کہ محب گرامی حضرت مولانا عبد القادر صاحب حبیبی قبلہ یہ واقعی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور تعلقات دیرینہ ہیں ان سے۔ جب بھی یہ دہلی سے الہ آباد تشریف لاتے ہیں تو اس خانقاہ بھی آتے ہیں، اور اس فقیر سے ماشاء اللہ ملاقات کرتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے صحیح فرمایا کہ بہت ساری باتیں پرانی جو ہم آپس میں جو وابستہ ہیں ان کی بھی یاد ہوتی ہے۔ حضرات، اس کانفرنس میں اس بندہ حقیر کو شامل کیا گیا، یہ ان کی نظر عنایت ہے، وگرنہ میں اس قابل تو نہیں تھا کہ اتنی عظیم الشان کانفرنس میں یہ فقیر شرکت کر پاتا، جبکہ 36 ملکوں کے لوگ اس جلسے کو سماعت فرما رہے ہیں۔ ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہیں گے کہ میرے بزرگوں اور دوستوں، اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بابت قرآن حکیم میں 2 جگہ ارشاد فرمایا گیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا تو وہ آیت تطہیر سے مشہور ہے، انما یرید اللہ لیذھبعنکم الرجس یہ اہل البیت یطہرکم تطہیرا، اور دوسری جگہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بے شک۔ حضرات، میں بطور خاص یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک درجہ مرتبے کی ایک بہت بڑی چیز، ایک بہت بڑا اعلان، ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے پردہ خفا میں رکھا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا چاہا تو اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو عرش اعلیٰ پر آپ نے بلایا، کہا جبریل جاؤ میرے پیارے محبوب کو یہاں لے کر آؤ۔ اس سلسلے میں تفصیل بہت زیادہ ہے، لیکن صرف عرض یہ کرنا ہے کہ ایک وقت آیا سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل السلام لے گئے، پھر کہا اے میرے آقا اب اس کے بعد ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، اگر ہم انگلی کے ایک پور کے برابر بھی اگر ہم آگے بڑھ گئے تو ہم جل جائیں گے، میرے لیے خطرہ ہے، لہذا آپ یہاں سے تنہا تشریف لے جائیے۔ آپ سدرۃ المنتہا کو پار کرتے ہوئے اس جگہ آپ تشریف دھیرے دھیرے لے جاتے رہے جہاں اللہ کا نور جگمگا رہا تھا، اور آپ حضرات تفصیل جانتے ہیں کہ اے میرے محبوب اور قریب آئیے، اے میرے محبوب اور قریب آئیے، ہم آپ کے منتظر ہیں اور قریب آئیے، یہاں تک کہ نور ذاتی میں نور عطائی گم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کچھ چیزیں میں بیچ میں حذف کرنے کے بعد میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ دنیا سے میرے لیے کیا لائے؟ آپ نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں اے رب کریم ہم گناہگار بندوں کی فریاد لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ جائیں گے تو ہم بھی آپ کو وہ نعمت عطا فرمائیں گے جو آپ کی امت کے کام آئے گا۔ میرے بزرگوں دوستوں، اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں 2 جگہ اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جب یہ نماز عطا کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرش اعلیٰ پر بلایا، اس لیے بلایا کہ اے محبوب اس میں آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود بھیجنے کا ذکر ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں،
کہ درود بھیجنے کی اہمیت اور اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے عرش اعلیٰ پر بلا کے ظاہر کی، بلا کر ثابت کیا کہ میرے حبیب ہم آپ کو 50 وقت کی نماز دیتے ہیں، لیکن کم کرتے کرتے 5 وقت کی نماز پر معاملہ طے ہوا۔ لیکن یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، اللہ کا فیصلہ بدلا نہیں کرتا، ہم نے تمہیں 5 وقت کی نماز عطا کی لیکن 50 وقت کی نماز کا ہم تمہیں ثواب عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، یہ صرف قرآن حکیم میں اہل بیت کے فضائل آئے ہیں 2 جگہ، لیکن تیسری جگہ جو نماز پر درود شریف بھیجنے کا جب یہ موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش اعلیٰ پر بلایا، اور یہی سب سے معراج کا سب سے اہم واقعہ ہے اور یہی سب سے اہم اصل ہے۔ اس کے بعد آپ جب دنیا میں تشریف لائے تب قرآن حکیم میں یہ آیت نازل ہوئی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ۔ اس سے قبل یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ فضائل اہل بیت کا ایک راز، زبردست راز عرش اعلیٰ پر منکشف ہوا کہ جب تک نماز میں کوئی رسول رسول پر درود نہیں بھیجے گا تو اس کی نماز نہیں ہو سکتی اور نہ وہ مسلمان ہی رہ سکتا ہے۔ آخری میں بھی یاد کر دوں گا 2-3 منٹ میں حضرت کہ آج سادات کے تعلق سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ لوگ سند مانگتے ہیں لوگ کہ آپ سید ہیں کہ نہیں ہیں، آپ کو سند مانگنے کا کیا اختیار ہے؟ ہم نے بھی آپ سے مانگا کہ آپ کی کیا سند ہے، آپ کی کیا حسب نسب ہے؟ میرے بھائی، سادات کے سلسلے میں اس قسم کی بات سوچنا صحیح نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ دیکھیے اللہ نے کتنے، آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ تختی کے سلسلے میں بات پہنچی کہ تختی کس نے صحیح لکھی ہے، تختی کس کی اچھی ہے؟ حضرت امام حسن کی، حضرت امام حسین کی۔ حضرت فاطمہ کے پاس مقدمہ گیا، یہ بات گئی حضرت علی کے پاس، بات گئی اللہ کے رسول کے پاس گئی، حضرت جبریل کے پاس گئی۔ اور جب حضرت جبریل سے نہیں بن پڑا تو اللہ نے ایک سیب کو دونوں کی تختی پر ڈالا۔ دیکھیے، دونوں صاحبزادے کا فیصلہ آسمان پر ہو رہا ہے، دونوں صاحب کا فیصلہ آسمان پر ہو رہا ہے، اور وہی نماز کی بات جو ہے اسی سلسلے میں یہ آسمان پر ہی فیصلہ ہوا۔ کتنی بڑی نعمت عرش اعلیٰ پر عطا کی جائے گی، سارے احکام، سارے فرائض، ساری خوبیاں سب زمین پر عطا کی گئی، لیکن نماز جیسی دولت آسمان پر عرش اعلیٰ پر عطا فرمائی گئی، صرف اس لیے کہ اس میں رسول اور رسول کی آل پر درود پاک بھیجنے کا معاملہ تھا۔ میرے بزرگوں دوستو، ہم نے بس بہت زیادہ مجھے نہیں عرض کرنا ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ آپ تمام حضرات کی زیارت کر کے دل باغ ہو گیا، اسے کہتے ہیں ایمان تازہ ہو گیا۔ 2 تقریر سماعت کرنے کا مجھے موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں سے دین کی زیادہ سے زیادہ خدمات انجام دیں، اور بالخصوص ہمارے محب گرامی جناب عبدالقادر صاحب حبیبی کے حق میں دعائے خیر کرتا ہوں کہ انہوں نے اس انٹرنیشنل کانفرنس میں اس بندہ حقیر کو دعوت دی، اور مجھ سے جو کچھ بن پایا اپنے سایہ جہالت میں وہ میں نے آپ کو سامنے عرض کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت خوبصورت گفتگو، بہت جامع ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور صلاۃ و سلام۔ میں حضرت نے جو فرمایا، الحمدللہ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، اہل علم، اہل قلم ہر جگہ آپ کے نام کی شناخت ہے، آپ کے نام کا ڈنکا ہے۔ اور آج کی اس محفل مبارک میں ہمارے تمام ناظرین نے جو بھی سماعت کیا ہے، آج کی رات عبادت کی رات ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت کیا کہ آج کی رات نماز فرض ہوئی، نماز دنیا میں نازل ہوئی، محب اہل بیت حضرات نماز تحفے کی شکل میں ہے، وہ درود شریف تو اس رات میں پڑھیں،
نمازیں ادا کریں، قضا نمازوں کو ادا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم لوگ کھڑے ہوں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، ہم سلام پیش کریں، ٹی وی اور تمام اپنے ناظرین و سامعین کا شکر گزار کھڑے ہوں، صلاۃ و سلام پیش فرمائیں۔ یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجبت شكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، دعا الصلاۃ کر دیجیے والسلام حضرت، علیک و اصحابک۔ حضرت دعا کروا فرما دیجیے دیں۔ حضرت دعا کر دیں۔ آپ سے کہہ رہے دعا کریں۔ مجھ سے فرما رہے ہیں جی جی دعا فرما دیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بادشاہ الہ پروردگار رحم فرما کرم فرما یا اللہ اس محفل روحانی میں محفل عرفانی میں جن حضرات نے بھی خطاب فرمایا ہے رسول کی بارگاہ میں نعت اقدس پیش کیا ہے پروردگار سے قبول فرما لے رب کریم۔ اس محفل روحانی عرفانی میں ہم لوگوں سے اگر کوئی بھی کہیں پر خطا یا سہو ہو گیا ہو پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرما یا اللہ۔ اس کانفرنس کے انعقاد میں مولانا محب کرامی حضرت مولانا عبد القادر صاحب حبیبی نے جو بھی اس میں انہوں نے اہم رول ادا کیا ہے اور جس اپنے منصوبوں میں جو کامیاب ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں مزید کامیابی عطا فرمائے، سرخروئی عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کا اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اور جن علماء کرام نے تقریر سے نوازا ہے پروردگار امت مرحومہ کو ان کی باتوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرما رب کریم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ والشہداء محبتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام شرکاء ناظرین و سامعین یو سی ٹی وی کا شکر گزار ہوں، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔